ہیں۔ اللہ کا حق ہے اللہ کے بندوں پر ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ عبادت صرف اللہ کی کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ وہ عبادت صرف اللہ کی کرے۔ جس کام کو عبادت کہا جائے وہ نہ ولی کے لیے ہو سکتی، نہ علی کے لیے ہو سکتی، نہ نبی کے لیے ہو سکتی، نہ انسان کے لیے، نہ ملائکہ کے لیے، نہ جن کے لیے، وہ کائنات کی کسی مخلوق کے لیے نہیں ہو سکتی۔ عبادتوں کا حقدار تنہا اللہ ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی عبادت میں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا حصے دار نہیں۔ یہ پہلا حق ہے، یہ سب سے بڑا حق ہے، اور جو اس حق کو ادا کر دیتا ہے تو پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ، جو انسان اس توحید کو سمجھ لے، لا الہ الا اللہ کے درس کو سمجھ لے، مالک کے حق کو سمجھ لے، وہ سجدے کرے تو اللہ کے لیے، وہ رکوع کرے تو اللہ کے لیے، وہ نیاز دے تو اللہ کے لیے، وہ نظر دے تو اللہ کے لیے، وہ تقسیم کرے تو اللہ کے لیے، وہ جنگ لڑے تو اللہ کے لیے، وہ یتیم کی مدد کرے تو اللہ کے لیے، اس کا ہر عمل خالص ایک اللہ کے لیے ہو۔ جو اس حق کو پہچان لیتا ہے، امام الانبیاء اعلان کرتے ہیں، محمد کریم اعلان کرتے ہیں، اس بندے کا اللہ پر اللہ کی رحمت سے یہ حق بنتا ہے، اللہ ایسے مواحد کو کبھی جہنم کی آگ میں نہیں ڈالتا، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے بچا دیتا ہے۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا ابشر بہ الناس، میں جا کر لوگوں کو خوشخبری نہ سنا دوں کہ توحید وہ دولت ہے، ایمان وہ دولت ہے، لا الہ الا اللہ کا فہم وہ دولت ہے، شرک سے بیزاری وہ دولت ہے جس کی وجہ سے لوگوں کل قیامت کے دن جنت خریدی جا سکتی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں پہ قربان جاؤں، کہا میرے صحابی لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنانا۔ کہا کیوں؟ کہا لوگ اسی پر آسرا کر کے بیٹھ جائیں گے۔ پیارے حبیب علیہ السلام چاہتے تھے میری امت جنت میں اور ترقی کرے۔ توحید کے بعد بنیاد میں لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کے بعد پھر نماز پڑھے، پھر روزے رکھے، پھر حج کرے، پھر جہاد کرے، پھر صدقہ دے، پھر یتیم کی کفالت کرے، پھر مسجد بنائے، مدرسے بنائے، جو بھی ثواب کرو گے بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے، بلڈنگ لا الہ الا اللہ پر کھڑی ہے۔ اللہ کی قسم اس کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ یہ حدیث درس دے رہی ہے، عذاب سے بچنا ہے، جہنم کی آگ سے بچنا ہے، قیامت کے عذاب سے بچنا ہے، حشر کی پکڑ سے بچنا ہے، تو راستہ صرف ایک ہے، اللہ کو پہچان لیجئے، لا الہ الا اللہ کے فہم کو حاصل کر لیجئے۔ اللہ کے عذاب سے نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ شہرت بچا سکتی ہے، نہ رشتے بچا سکتے ہیں، نہ پیر و فقیر بچا سکتے ہیں۔ لوگوں نے تو دعوے کر لیے، حصے گھڑ لیے، کہتے ہیں ایک مرید صاحب دفن ہوئے، دو فرشتے آگئے، اس نے کہا من ربک؟ پیر صاحب نے کہا اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ جب آؤ تو پہلے السلام علیکم کہا جاتا ہے، تم کہاں کے فرشتے ہو جنہیں اسلام کا راستہ ہی نہیں آتا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم کا ہاتھ بھی ملاؤ، ہاتھ ملایا تو پیر صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ جب اللہ نے کہا تھا میں انسان پیدا کرنے لگا ہوں تو تم نے کیوں کہا تھا یہ فساد کریں گے؟ فرشتے حقے بقی ایسی پوچھن کوئی اور شے آئے سا کہ بابا کوئی ہوٹا کر گیا سانو۔ فرشتے کہنے لگے ہم نے اکیلے نے تو یہ جرم نہیں کیا تھا، سارے فرشتوں نے رل کے کہا تھا چھٹی دو پوچھ کے آتے ہیں۔ کہا تم واپس نہیں آؤ گے، ایک کو گرفتار رکھتا ہوں دوسرے کو چھوڑتا ہوں، تو پوچھ کے ہاں یہ ویٹنگ لسٹ میں بیٹھا ہوا ہے میرے پاس، ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس کا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ظالموں میرے رب کے خلاف اپنی گندی ناپاک زبانوں کو دراز کرتے ہوئے، اپنے مجبور انسانوں کو مولا کی قوتوں سے بڑھاتے ہوئے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ قیامت کے دن تم نے بھی تو رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ فرشتہ دوڑتا ہوا گیا، کہا اللہ ایک ساوے چولنے والے بابے نے پکڑ لیا ہے اور اس نے یہ سوال کیا ہے۔ اللہ نے کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون، کہ وہ پیر جیلانی ہے، وہ پیر جیلانی ہے، معافی تعافی مانگ کے چھٹی کرا لو ان سے۔ تو کہا میرے فرشتوں کو چھوڑ دے۔ پیر جیلانی نے کہا ہاں چھوڑتا ہوں، ایک شرط ہے
تو سلسلہ قادریہ میں آنے والے سارے مریدوں کو بخش دے، میں تیرے فرشتوں کو چھوڑتا ہوں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ گویا انڈیا پاکستان کے قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے کہ ایک حکومت کہتی ہے ہمارے قیدی چھوڑو، دوسری کہتی ہے تم ہمارے مچھیرے چھوڑو۔ تم نے رب کی یہ قدر کی ہے، تمہارے دل میں رب کی یہ عزت ہے۔ اللہ نے کہا عبد القادر میرا وعدہ ہے جو سلسلہ قادریہ میں داخل ہوگا میں ساروں کو بخش دوں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تیرے فرشتے کو میں بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وما قدر اللہ حق قدرہ۔ ان ظالموں نے میرے مولا کی قدر کو نہیں پہچانا، میرے رب کی شان کو نہیں پہچانا۔ کروڑ پیر چلانی ہو، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہوتے۔ یہاں منظر پیر و فقیر کا نہیں، امام کائنات کا ہے۔ سجدہ ریز ہے، سجدے میں سر رکھا ہوا ہے۔ کہا محمد کا سر تب اٹھے گا جب اللہ اٹھانے کی اجازت دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تو پیارے حبیب امام کائنات اللہ کی اجازت کے بغیر سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ مولا کہے گا اٹھا، اپنے مکھڑے کو بلند کر، مانگ کیا مانگتا ہے، شفاعت کر کس کی کرتا ہے۔ اور کہا یہ پیر صاحب ہیں ہمارے جو مریدوں کو اس طرح قابو کر لیتے ہیں۔ ان ظالموں کے قصے سنانے کا مقصد آپ تک یہ پیغام پہنچانا ہے بھائیوں، آج کے دور میں ضرورت ہے لا الہ الا اللہ کے آوازے کو پھر ویسے بلند کیا جائے جیسے بلال نے مکے کی گلیوں میں کیا تھا۔ حیدرآباد کے ایک مولوی صاحب کا جملہ سناؤں، وہ کہتے ہیں مجھے کوئی مولوی چیلنج کرتا ہوں میں، مجھے کوئی پیر فقیر کوئی مولوی کسی جماعت کا بڑا گارنٹی دے دے کہ میں بخشوا لوں گا، میں بریلوی فرقہ چھوڑ کے تمہاری جماعت میں شامل ہو جاتا ہوں۔ کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ ہمارے گروپ میں آ، تیری بخشش ہو جائے گی، تو جنت میں جائے گا، میں تمہارے گروپ میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا اگر نہیں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا تو پھر سنو، میں کہتا ہوں ہماری جماعت میں آؤ، ہماری جماعت میں آؤ گے پیر جیلانی بخشوا لے گا، غوث اعظم بخشوا لیں گے، غریب النواز بخشوا لیں گے، آؤ سارے بریلوی ہو جاؤ، مجھ سے جنت کے ٹکٹ لے جاؤ۔ ہمارے یہ بڑے بڑے پیر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے مریدوں کو چھڑوا کر جنت میں لے جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمام جماعتوں کے مولویوں اور ملاؤں سے میری گزارش ہے، میرا چیلنج ہے، اگر تم یہ مجھے تمامیت دے دو، مجھے اس بات کی ضمانت دے دو کہ جب میں مر جاؤں گا تو تم میری بخشش کراؤ گے، تو میں یہ جماعت چھوڑ کے تمہاری جماعت میں آنے کو تیار ہوں۔ مجھے اب کوئی حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی قرآن کی ضرورت نہیں ہے، تم تو بھی حدیث قرآن پوچھے، میں کچھ بھی نہیں پوچھ رہا۔ ایک ضمانت دے دو، احمد نقشبندی تو آ جا، ہم تیری بخشش کرا دیں گے۔ احمد نقشبندی صاحب آپ آ جائیے ہماری جماعت میں، ہم آپ کی ضمانت لیتے ہیں، ہم آپ کو جنت میں بھجا دیں گے۔ کوئی جماعت کا مولوی اور ملا مجھے اس بات کی ضمانت دے دے، میں اس کی جماعت میں آنے تیار ہوں۔ نہیں دے سکتا تو آ جائے سنت میں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تو ادھر آ جا۔ غوث اعظم بخشانے کو تیار ہے، غریب نواز بخشانے کو تیار ہے، بابا شمس الدین بخشانے کو تیار ہے، اور کوئی بھی تیرا دامن نہ تھامے تب فاطمہ کے پاپا تو ہے ہی ہے۔ ظالم تو نے چیلنج دیا ہے، میں تیرا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم واحد بن جا، محمد کی حدیث گارنٹی دیتی ہے تجھے اللہ جنت دے دے گا۔ اللہ کی توحید پہ آ جا، ان مردوں کو غوث اعظم نہ سمجھ، جو اپنے کپڑے نہ اتار سکے، جو اپنا طہارت نہ کر سکے، جو اپنا غسل نہ کر سکے، جو بیوی روتی کو چپ نہ کرا سکے، جو روتے بچوں کو چپ نہ کروا سکے، ارے جو خود چل کر قبرستان نہ جا سکے، جو قبر کی مٹی میں اتر نہ سکے، جو اپنی قبر پہ مٹی ڈال نہ سکے، اتنے مجبور تھے کہ لوگوں کے کندھوں کے سوار ہو کر گئے تھے، وہ قبر میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑے مددگار کیسے بن گئے؟ غوث اعظم کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا مددگار۔ اور دھرتی پہ لوگوں سن لو، کائنات میں سب سے بڑا مددگار صرف ایک ہے، اور وہ نہیں ہے جو مر کے مٹی میں دفن ہو جائے، وہ ہے جو سب کو مارتا ہے، اسے موت۔ تم کہتے ہو ہمارا بابا انڈیا کا غریب نواز ہے، ارے اللہ کی قسم کائنات میں غریب نواز دو نہیں ہے، غریب نواز ایک ہے۔ اگر تمہارا یہ بابا غریب نواز ہے تو اللہ کو کیا کہو گے؟ ہم کہتے ہیں اللہ غریب نواز ہے۔
کیسے؟ دلیل مانگو ہم سے۔ وہ مالی کہتا ہے انتم الفقراء، تم سارے غریب ہو، تم سارے فقیر ہو، تم سارے منگتے ہو۔ نبی، ولی، علی، غوث، قطب جو تم نے بنا رکھے ہیں، اپنے بزرگوں کو نام دے رکھے ہیں غوث و قطب کے، سنو یہ سب اللہ کے در کے فقیر ہے، سوالی ہے، منگتے ہیں۔ غوث اعظم غریب النواز، بندہ نواز، بندہ پرور، داتا اپنے عرش پہ ہے، وہ دھرتی میں دفن نہیں ہوا۔ تم کہتے ہو ہمارے بابا جی چھڑا لیں گے، اور یہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر فاطمہ سے کہتے ہیں بنتی فاطمہ، بیٹی عمل کرنا، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا۔ فاطمہ اگر رب نے پکڑ لیا تو محمد کی لخت جگر ہونے کی وجہ سے چھٹکارا نہ ہوگا۔ عمل کرنا، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرا بابا تجھے چھڑا نہ سکوں گا۔ یہ وہ راستہ ہے شرک کا جس پہ چل کے آج لوگوں نے گارنٹی دے دی لوگوں کو کہ جاؤ ہماری جماعتوں میں آ جاؤ، ہمارے سلسلوں میں آ جاؤ، ہماری پیری فقیری پہ آ جاؤ، ہمارا دم بھرتے رہو، نذرانے سالانے چندے ہمیں دیتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، ہمارے پیر صاحب نے تمہیں بخشوا لینا ہے۔ تمہارے سارے پیر اکٹھے ہو جائیں تو محمد کے ایک صحابی کے برابر ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم تو کہتے ہو یہ جنت میں لے جائیں گے، یہ خود جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس کی ان کے پاس کوئی گارنٹی، یہ جنت میں جائیں گے یا نہیں۔ جس امام کو ہم مانتے ہیں، جس امام کو ہم مانتے ہیں، جس کو ہم نے امام اعظم کہا، قائد اعظم کہا، رہبر اعظم کہا، اللہ کی قسم اس کی گارنٹی ہے جب تک محمد دروازہ نہ کھلوائے جنت کا دروازہ کوئی اور کھلوا نہیں سکتا۔ جب تک میرے آقا جنت میں نہ جائیں کوئی اور نبی جا نہیں سکتے۔ جب تک مصطفیٰ کی امت نہ جائے کسی نبی کی امت جائے